السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے منشیات اور ان کے اثرات۔ منشیات سے کیا مراد ہے، نیز اس کے نقصانات تحریر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم منشیات کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس کا پڑھا تھا، آج پھر سے ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ منشیات کیا ہے۔ منشیات کا لفظ نشہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ نشہ کا مطلب ہے سستی، مدہوشی، خوابیدگی وغیرہ۔ کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء جن کے کھانے یا پینے سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، نشہ آور اشیاء کہلاتی ہیں، اور انہی اشیاء کو منشیات بھی کہتے ہیں۔ منشیات کے استعمال سے انسان دنیا کیا اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی ایک ایسی لعنت ہے کہ نوجوان طبقہ روز بروز اس میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ نشے کا کاروبار کرنے والے لوگ ایسے نوجوانوں کو اپنے جال میں ایسا پھنسا لیتے ہیں کہ ان کے لیے راہ فرار مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نشہ کرنے والے افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کو نہ صرف معاشرتی طور پر ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے بلکہ قرآن و حدیث میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو۔ نشہ کرنا ایک برا فعل ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری فلاح ہو۔ منشیات کے استعمال کے پس منظر میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نشئی لوگ جو ہیں اپنے آپ کو فوری اور اضافی طاقت حاصل کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نشئی دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو منشیات کا عادی بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجبوراً وہ اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی مریض ہو اور جو مسلسل ایسی ادویات کا استعمال کر رہے ہوں اور کہ ان میں نشہ پایا جائے، جبکہ نوجوان طبقے میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو ایکسٹرا طاقت حاصل کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی نارمل طاقت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ عمر رسیدہ جو نشئی لوگ ہیں وہ دنیاوی پریشانیوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب عادی ہو جاتے ہیں تو اس کا ان پہ بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اب منشیات کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں کہ منشیات کے کیا نقصانات ہیں۔ منشیات کے استعمال سے انسان کو ہر لحاظ سے نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کے نقصانات کی فہرست خاصی طویل ہے۔ مثلاً کیا، سب سے پہلے تو صحت جو ہوتی ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں اس نشئی کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ نظام اعصاب بھی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہونے کے علاوہ مفلوج ہی ہو جاتے ہیں۔ قوت مدافعت بھی ختم ہو جاتی ہے اور طبیعت میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ نظام بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ عزت نفس کا ان میں خاتمہ ہو جاتا ہے، بھوک اور نیند جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے۔ ارد گرد کے ماحول سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غربت اور مفلسی اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے۔ چوری، ڈکیتی، قتل جیسے قبیح افعال کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اس کے عضلات کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر مسلسل چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور کوئی وقار نہیں ہوتا۔ نشہ نہ ملنے پر طبیعت ناساز اور نڈھال ہونے لگتی ہے، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اس کی مفلوج ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا۔ انسان جو ہے اپنے حقوق و فرائض سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ نظام تنفس کی کارکردگی بھی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ منشیات کے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم تھوڑی تفصیل اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ کون کون سے ٹاپک ہیں؟ افیون ہے، نکوٹین ہے، خواب آور گولیاں ہیں، مافیا ہے، سنکھیا
تو سب سے پہلے ہم افیون کا پڑھتے ہیں کہ افیون کیا ہے۔ افیون جو ہے وہ پوست کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل میں یہ پوست کے پودے کے پھل کا ست ہے۔ پوست کا جو پودا ہے یہ کشمیر، ہندوستان اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہت کثرت سے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس پودے کا قد جو ہے 4 سے 5 فٹ تک ہوتا ہے اور اکتوبر نومبر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اور مارچ کے آخر تک اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے پودے پر جب پھولوں کے بعد پوڈز لگتے ہیں، یعنی پھولوں کے بعد ایک ڈوڈے سے کلیاں سی بن جاتی ہیں، پوڈز جن کو کہتے ہیں، تو ان پوڈز کے اوپر یہ چاقو یا بلیڈ سے کٹ لگائے جاتے ہیں اور ان کٹے ہوئے حصوں میں سے اس کے اندر سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے جو دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو دودھ کے قطروں کی شکل میں وہ جم جاتا ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد وہ سیاہی مائل ہونے پر اسے ان پوڈز کے اوپر سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اسے ہی افیون کہتے ہیں اور جسے لوگ نشہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب افیون کے اثرات کیا ہیں کہ اس کا نشہ کرنے والا شخص جو ہے وہ کاہل اور سست پڑا رہتا ہے، اسے بھوک بھی نہیں لگتی، صحت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے، کام کاج میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، رنگت زرد پڑ جاتی ہے، اعصابی نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظام تنفس بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کی طبی امداد کیا ہے؟ جب کوئی افیون کھا لے، کوئی اچانک سے اسے جان بوجھ کر یا انجانے میں یا کسی بھی طرح کسی شخص کے کہنے پہ یا جان بوجھ کے وہ کھا لیتا ہے، تو پھر اس کو فوراً جو طبی امداد دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس شخص کو سونے نہ دیا جائے، اسے قید کروائی جائے، اس کی گردن پر گیلا کپڑا رکھا جائے تاکہ دماغ کی نسوں میں بیداری پیدا اور وہ سونے نہ پائے، دودھ میں گھی یا کچا انڈا ملا کر پلایا جائے تاکہ وامٹنگ ہو جائے اسے، اور اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل اسے پہنچایا جائے اور طبی امداد فراہم کی جائے۔ یہ تھا ہمارا افیون کا ٹاپک۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نکوٹین۔ نکوٹین بھی ایک انتہائی مہلک زہر ہے جو کہ تمباکو میں پایا جاتا ہے۔ نکوٹین کا ایک قطرہ خرگوش کی جلد پر بال صاف کر کے اگر ڈالا جائے تو جانور پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ تمباکو میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ نکوٹین زہر ہے اور مضر صحت ہے، خواہ اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے کیا جائے۔ نکوٹین جلد میں اور اعضاء کی جھلی میں بآسانی جذب ہو جاتا ہے۔ نکوٹین کے اثرات جو ہیں وہ اعصاب، خون کی نالیوں، سانس کی نالیوں اور ہونٹوں کے عضلات، پھیپھڑوں اور ہاتھ کی انگلیوں پر واضح ہوتے ہیں، کیونکہ ان اعضاء کا نکوٹین کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اگر انسانی جسم میں نکوٹین کی بڑی مقدار داخل ہو جائے تو اس سے نظام تنفس بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ نکوٹین جو ہے وہ خون میں بہت جلدی حل ہو جاتی ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق سگریٹ پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اب آگے ہے جی نکوٹین کے اثرات کہ اس کے کیا اثرات ہمارے جسم پر پڑتے ہیں۔ نکوٹین کے انتہائی مہلک زہر ہے، یہ نظام اعصاب کو متاثر کرتا ہے، بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھوں کا اندرونی پردہ سکڑ جاتا ہے، معدے میں اس کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور ہاضمے کا عمل جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، ناک، حلق اور سانس کی نالی کے اندرونی استر کی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے، یہ امراض قلب کا سبب بنتا ہے، انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے، قوت مدافعت اس میں کم ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، دانت اور مسوڑھے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، حلق اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ تھا نکوٹین کا ٹاپک۔ آگے ہم پڑھتے ہیں خواب آور گولیاں۔ خواب آور گولیوں کو عام طور پر سلیپنگ پلز یا والیم بھی کہتے ہیں، والیم کی گولیاں ہیں یا سلیپنگ پلز ہیں۔ یہ گولیاں جو ہیں وہ غنودگی طاری کرتی ہیں، خاص طور پر ان مریضوں کو جن کے آپریشن کیے جاتے ہیں، انہیں درد کے احساس کو کم کرنے کے لیے خواب آور گولیاں دی جاتی ہیں۔ ان گولیوں میں ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو انسان کے اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے، یہ زہر خون میں براہ راست جذب ہو کر دماغ کو جاتا ہے اور پھر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے نشہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ خواب آور گولیاں جو ہیں وہ زیادہ کھانے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ خواب آور گولیوں کے بہت زیادہ مقدار میں جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں انسانی جسم پر۔ وہ اثرات کیا ہیں
کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نظام اعصاب متاثر ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے چہرہ زرد نیلا ہو جاتا ہے، قوت ادراک اور قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ شخص بے خوابی کا شکار رہنے لگتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اس کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس کے استعمال سے حرکات و سکنات پر قابو نہیں رہتا، غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، سستی اور کاہلی کی کیفیت طاری رہتی ہے اور کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ متاثرہ فرد کو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ اب ہم اس کی طبی امداد دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی طبی امداد کیا ہوتی ہے۔ متاثرہ فرد کو قے کروائیں اور گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں تاکہ اس کو قے آ جائے، الٹی آ جائے اور اس کا معدہ صاف ہو جائے۔ متاثرہ فرد کو گرم رکھیں اور سونے نہ دیں اور متاثرہ فرد کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں تاکہ بروقت اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ متاثرہ فرد کو گرم چائے یا دودھ پلایا جائے تاکہ نظام دوران خون جو ہے وہ تیز ہو سکے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک بھی پڑھ لیتے ہیں، مارفیا۔ مارفیا کیا ہے؟ یہ بہت سے مارفیا میں بہت سے الکوہلی مادے پائے جاتے ہیں، جن میں 2 مادے کوڈین اور مارفیا بطور علاج کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوڈین کو شدید کھانسی کی صورت میں استعمال میں لایا جاتا ہے، جو دوسرا مارفیا جو وہ ٹیکے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیکہ بھی مریض کو شدید درد سے افاقے اور سکون دینے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ مارفیا کا ٹیکہ لگانے سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ مارفیا کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے۔ مارفیا کے استعمال سے بے چینی بڑھ جاتی ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے، جسمانی قوت میں بھی کمی آنے لگتی ہے اور رشح طاری ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے اور قبض کی شکایت رہتی ہے۔ متاثرہ فرد کا خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے، آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اور ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدائی طبی امداد کیا ہوگی کہ متاثرہ فرد کو فوراً قے کروائیں، گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں، متاثرہ فرد کو سونے نہ دیں، ترش اشیاء کا استعمال کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ پھر ہے جی سنکھیا۔ سنکھیا کیا ہے؟ سنکھیا سفید پتھر کی شکل میں ملتا ہے، اسی لیے اسے سفید پتھر بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈلیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ڈلیاں کیا ہے؟ پیسز، ٹکڑے، ان کی صورت میں ہوتا ہے۔ جراثیم کش ادویات میں یہ استعمال ہوتا ہے اور جانور کی کھال کو محفوظ کرنے اور رنگ روغن وغیرہ بنانے میں یہ کام آتا ہے۔ سنکھیا کے اثرات کیا ہیں؟ سنکھیا کھانے والے کے منہ، حلق اور معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ متاثرہ فرد کو پہلے متلی، پھر خون کی قے اور پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نصف گھنٹہ کے بعد پیٹ میں سوزش، جلن پیدا ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہونا اور پسینہ زیادہ خارج ہونے لگتا ہے، طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے اور غشی کا عالم طاری رہتا ہے۔ اس کی طبی امداد بھی وہی ہے کہ اس کو فوراً قے کروائیں تاکہ زہر کا اثر ختم ہو، متاثرہ فرد کو پانی میں نمک ملا کر پلائیں اور اس سے جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل لے جایا جائے۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔